السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کو گزرے 10 دن ہو چکے، لیکن ابھی بھی پاک بھارت کشیدگی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر انڈیا کی جانب سے پاکستان پر الزام تراشی، ثبوت کے بغیر فیصلے اور خطے میں یک طرفہ عسکری چڑھائی کی تیاری، یہ سب خود ایک سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ حملہ ہوا، بغیر کسی ابتدائی تحقیق کے انڈین میڈیا اور انڈین ایجنسیوں نے اس کا رخ پاکستان کی جانب موڑ دیا۔ دوسری جانب پاکستان ہے جس نے نہ صرف حملے کی مذمت کی بلکہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی۔ ایک شفاف کمیشن، متفقہ ٹی او آرز اور عالمی نگرانی کے ساتھ، لیکن انڈیا نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، جس کے جواب میں پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ اور مثبت بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس موقف میں سیاسی و عسکری قیادت یکجا ہے، جس کو عوام کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ آج بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ فورم نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارت کی جانب سے سیاسی اور فوجی مقاصد کے حصول کے لیے مستقل طور پر گھڑے جانے والے خود ساختہ بحرانوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اندرونی انتظامی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھارت پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے تحت اندرونی مسائل کو ہمیشہ سے بیرونی رنگ دیتا رہا ہے۔ کانفرنس کے مطابق اس طرح کے واقعات سے بھارت یک طرفہ چالوں سے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ 2019 میں دیکھا گیا جب بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے سٹیٹس کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کے لیے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ کانفرنس کے شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ پہلگام کے حالیہ واقعے کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں سے ہٹانا ہے، کیونکہ ان دو عوامل میں پاکستان فیصلہ کن اور پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ کانفرنس کے مطابق بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیوں کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانی پڑے گی۔ فورم نے انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس تناظر میں بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانونی اور بنیادی آبی حقوق کو غصب کرنے کے در پہ ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کی 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی بلکہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ کانفرنس نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں براہ راست بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے مطابق ریاستی سرپرستی میں ہونے والے یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہے۔ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے فورم نے واضح کیا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کانفرنس کے مطابق بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی جائے گی۔ آرمی چیف نے ملک کے دفاع کے لیے کی جانے والی آپریشنل تیاریوں اور مراد پر تمام فارمیشن اور اسٹریٹجک فورمز پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا، لیکن دوسری جانب بھارت کا رد عمل تاحال نہایت جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ابتدائی معلومات یا شواہد کے بغیر ہی پاکستان پر بالواسطہ الزامات عائد کیے گئے، ویزے منسوخ کیے گئے، تجارتی روابط معطل ہوئے، سفارتی عملے کی بے دخلی ہوئی اور سب سے بڑھ کر سنتاس معاہدے کو معطل کر کے آبی جنگ چھیڑی گئی، جس کے جواب میں اب پاکستان نے بھی حتمی اقدامات کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت بھارت کو باقاعدہ نوٹس جاری کیا جائے گا۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر ہنگامی قانونی اور آئینی مشاورت جاری ہے، جبکہ اس حوالے سے ابتدائی ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ خارجہ آبی وسائل اور قانون کی وزارتوں نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا ہے۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع انڈس کمیشن کا بتانا ہے کہ نوٹس میں بھارت سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق
سنتاس معاہدے پر پاکستانی قانون سبقت رکھتا ہے. امید ہے بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی. تمام اقدامات حکومت و کابینہ کی منظوری کے بعد کیے جائیں گے. اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی ایک خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے اور اسی کشیدگی کو عالمی قوتیں اب روکنے کی کوششیں کر رہی ہیں. پاک بھارت تناؤ پر امریکہ بھی مسلسل متحرک ہے. گو کہ امریکی صدر نے اپنے بیان میں دونوں ممالک کو خود ہی تنازع حل کرنے کا مشورہ دیا تھا, تاہم انہوں نے اپنی انتظامیہ کو میدان میں اتار دیا ہے. گزشتہ روز بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دونوں ممالک سے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے. اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو بھی وزیراعظم شہباز شریف اور انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے گفتگو کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی دونوں ممالک سے کشیدگی میں کمی اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے کو کہا تھا. امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک بھی اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آج بھی وزیراعظم شہباز شریف کی پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور متحدہ عرب امارات کے سفیر عبید ابراہیم سے علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دونوں برادر ملکوں کے سفراء نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. اس متعلق اقوام متحدہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بھارت کے اندر سے بھی پہلگام حملے پر سوالات اٹھنے لگے ہیں. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے اس حملے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مکمل انٹیلیجنس ناکامی تھا. اسی تناظر میں مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے بھی پہلگام حملے کی ذمہ داری براہ راست نریندر مودی پر ڈال دی ہے. غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق ایک انٹرویو میں مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ نریندر مودی کی غفلت اور لاپرواہی پہلگام واقعے میں کار فرما ہے. پہلگام حملے پر مودی سے جواب دہی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی قومی سلامتی کو اپنے سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے. اہم بات یہ ہے کہ جب یہ بیانیہ بے نقاب ہونے لگا تو مودی سرکار نے اپنا نیا حربہ اپنایا اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے میڈیا پر قدغنیں لگانی شروع کر دی. واضح رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا, جس کے بعد 1 مئی کو مودی سرکار نے آئی ایس پی آر کے آفیشیل اکاؤنٹ کو بھی بلاک کیا اور اب آئی ایس پی آر کے یوٹیوب چینل کو بھی بلاک کر دیا ہے. دفاعی ماہرین اور پاکستانی میڈیا نے پہلگام حملے کو فاسٹ فلیگ قرار دے کر نہ صرف بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا بلکہ عالمی سطح پر رائے عامہ بھی ہموار کی. بھارتی میڈیا کے بعض حلقے بھی اب اس موقف کی تائید کر رہے ہیں. پاکستان کا موقف واضح ہے کہ حملہ افسوسناک ہے, مذمت لازم ہے, لیکن ثبوت کے بغیر الزام دہشت گردی سے خطرناک نہیں. یہ وقت ہے کہ دنیا سوال کرے اگر پہلگام واقعی ایک دہشت گرد حملہ تھا تو انڈیا کو غیر جانبدار تحقیقات سے ڈر کیوں ہے. ان تمام معاملات پر مزید بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. سر یہ بتائے گا کہ امریکی انٹرونشن کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات اب ڈی ایسکیلیٹ ہو رہے ہیں, کشیدگی کم ہو رہی ہے یا کشیدگی ابھی بھی بدستور برقرار ہے؟ چونکہ جس طرح کا رسپانس ہے وہاں سے امریکی نائب صدر نے کہا کہ محدود ہونا چاہیے رسپانس, جس پہ بھارت کو انہوں نے کہا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے صورتحال؟ دیکھیں جی, آپ یہ تو قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کشیدگی ختم ہو گئی ہے. کشیدگی اسٹل دے بالکل موجود ہے. اس وقت ایفرٹ انٹرنیشنل ہو رہا ہے اور اس کا تھوڑا بہت اثر بھی جو ہے نا نظر آ رہا ہے. لیکن جس اسٹیٹمنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی ابھی اپنی جگہ موجود ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کوئی لمیٹڈ رسپانس کی کا انڈیکیشن جو ہے ہندوستان کو دی ہے, کوئی تاکہ ان کی بھی کوئی فیس شیئرنگ. دس از مائی پرسنل اسیسمنٹ. میرا خیال ہے کہ یہ اس کے باوجود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ ہم اپنے گارڈ جو ہے نیچے نہیں کر سکتے. ہمیں بالکل 100% جو ہے نا 200% بلکہ الرٹ رہنا پڑے گا. ہمیں ایک ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے جس نے ایک جال سازی کر کے ہم پہ ملبہ ڈالنے, الزام کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. جو شخص جو ہے یا جو ایک ملک کی قیادت اس میچ کا اترا ہے ان کے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونا جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی فاش کرتی ہوں. تو خیر صاحب امریکہ کی طرف سے کیا میسنگ ہوئی ہے پاکستان کے لیے, جو وہ ایک انہوں نے اپنا انٹینٹ تو شو کر دیا ہے وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ایک محدود رسپانس بھارت کو جو ہے وہ دینے دیا جائے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو انہوں نے کیا باور کرانے کی کوشش کی؟ یہ ان کے وائس پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا وائٹ ہاؤس سے
ابھی بھی وہی جو اسٹیٹمنٹس جو پرانی ہیں وہی آئی. صحیح تو ہے. یہ ایک انہوں نے بات کی ہے ان کے وائس پریزیڈنٹ نے, اور ابھی تازے ہو کے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا اثر ابھی تک ہندوستان کے وزٹ کا ان پہ ہو. تو ادروائز میرا خیال ہے کہ ایک یونانیمٹی پائی جاتی ہے انٹرنیشنل اوپینین میں کہ یہ ایسکلیشن جو ہے یہ فوری طور پہ اس کو ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے, اور دونوں طرف سے ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے. کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی انیشیٹو نہیں ہونا چاہیے جس میں ایسکلیشن کا خطرہ ہے. دیٹ از ویری کلیئر. انٹرنیشنل اوپینین اس قسم کا مودی رسپانس ایکسپیکٹ کرتا تھا, اس کا میرا خیال ہے 10-15% بھی اس کو رسپانس نہیں ملا. اچھا خالد صاحب, ایک ہم نے ماضی میں دیکھا, ماضی قریب میں, کہ ایران نے ایک کیا تھا مس ایڈونچر, ہم نے فوراً اسی طرح کا ہم نے ایک جواب دے بھی دیا تھا. ایک رائے ہے کہ شاید اسی طرح کا بھارت کی طرف سے ایک محدود سا ہو, پھر پاکستان بھی اس کا جواب دے دے, یا کلیئر ہے اس مرتبہ کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے محدود لیول پر بھی بھارت کی کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹی برداشت نہیں کی جائے گی پاکستان کی طرف سے؟ نہیں اگنور کی جائے گی, نہیں اگنور کی جائے گی. کوئی وار خالی نہیں جانے دیں گے. صحیح. اور بھرپور طریقے سے رسپونڈ کیا جائے گا, اس سے بڑے لیول پہ ہوگا رسپانس, برابر کا نہیں ہوگا. in the same coins. جو وہ کریں گے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ کے کریں گے. آج کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھی بھرپور طریقے سے جو ہے بھارت کو پھر سے باور کروایا گیا ہے کہ کوئی بھی غلطی کی, کوئی بھی مس ایڈونچر کیا تو بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. مشقیں بھی ہم نے کر کے جو ہے ایک پیغام دیا بھارت کو کہ ہم تیار ہیں مکمل طور پر کسی بھی قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے. اس کے باوجود ابھی بھی خالد صاحب جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک کچھ تاریخیں بھی آ رہی ہیں کہ 3 سے 26 کے درمیان کچھ وہ بھارت کر سکتا ہے ایسا کوئی مس ایڈونچر؟ مجھے بالکل اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کا, این ایس اے کا انہیں چارج دینا, یہ کتنا بڑا اہم ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے گورنر پاکستان کا, چونکہ ماضی میں بھی ہماری جو انگیجمنٹس ہوتی رہی ہیں بھارت کے ساتھ, جو جسے کہتے ہیں نا کہ بیک چینل رابطے وغیرہ, وہ این ایس اے کے تھرو بڑے افیکٹو رہے ہمارے. تو اس موقع پہ یہ اہم فیصلہ, بڑا فیصلہ ہونا, کیا سمجھتے ہیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کو, کتنا مؤثر فیصلہ ہوگا یہ بہت مؤثر فیصلہ ہوگا. دیکھیں یہ ان دو ان کو یکجا کرنا آفیسز کو اس موقع پہ یا اس کرائسس کے دوران جو ہے ایک بڑا میسج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ہے اس کو جتنی ایک براڈ انفارمیشن ہوتی ہے ہر چیز کی, ان کے جو آئیز اینڈ ایئرز جو ہے ان کو جتنا پتا ہوتا ہے ہو سکتا ہے سویلینس کو اتنا نہ پتا ہوتا. تو یہ ایک کوئک ڈیسیژن کرائسس میں لینے کے لیے جو ہے ایک اسٹینڈ آف میں میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا کہ ایک اس میں آفس میں دونوں پورٹ فولیوز جو ہے نا مرج کر دیے گئے ہیں, یا دونوں جو ہے وہ عہدے مرج کر دیے گئے. صحیح. یہ بڑا دانشمندانہ ایک قدم ہے. امریکی وزیر خارجہ نے بھی مشورہ دیا تھا کوئی ایسا کہ بیک چینل اپنے رابطے جو ہے وہ فوری طور پر پاکستان اور بھارت بحال کرے دونوں سائڈز پہ, ایسا کوئی تھا مشورہ؟ مجھے نہیں پتا ہے کسی طور پہ, لیکن ایسی کرائسس کے دوران جو ہے ایک دوسرے ملکوں کے ذریعے ضرور چینل جو ہے کھلے رکھے جاتے ہیں. اور یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یو ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, چائنا ہے, امریکہ ہے. تو خالد صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے ہفتے جو عطا طارق صاحب نے رات 2 بجے ایک انہوں نے ہنگامی پیغام جاری کیا تھا, ہنگامی پریس کانفرنس کی تھی کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں جو ہے بھارت کی طرف سے اٹیک آ سکتا ہے. کچھ اس کی تفصیلات بتائیں گے کہ کیا کس طرح کی انٹیلیجنس آئی تھی, کس طرح کی انٹیلیجنس آئی تھی کہ کوئی ایئر اسٹرائک کی بھارت پلاننگ کر رہا تھا یا کوئی سرجیکل اسٹرائک ٹائپ بھارت پلاننگ کر رہا تھا, کیا تھا اس وقت؟ نہیں میں ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا, لیکن کوئی نہ کوئی انفارمیشن موجود تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائملی ایک بات کی انہوں نے. اس کے بعد جو ہے اگلے 24-48 گھنٹے جو ہے وہ ایک میڈیا بھی, عوام بھی, ادارے بھی جو ہے وہ بالکل میکسیمم سے بھی آگے الرٹ پہ چلے گئے, اور جو ابھی بھی ہیں. تو ویسے تو حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ صورتحال کب تک جو ہے جو لیول آف الرٹ کم ہو سکتا ہے, یا یہ صورتحال کب تک واضح ہو جائے گی. فی الحال یہ غیر یقینی برقرار ہے. جی بالکل انسرٹن ہے سچویشن, لیکن ایک چیز سرٹن ہے, کچھ ہوا تو ہم ان کو گھر پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ. ہاں صاحب فائنلی یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اس سارے واقعے سے جب سے یہ صورتحال انفولڈ ہوئی ہے
اس کے بعد بھارت کے اندر کافی کچھ ہوا ہے، بھارت کے اندر کافی زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں، کچھ فوجی رینک کے اندر بھی جو ہے عسکری رینکس کے اندر بھی وہاں پہ ہلچل مچی ہوئی ہے، وہاں کی اپوزیشن کے اندر بھی اپوزیشن کے کیمپ کے اندر بھی کافی ہلچل ہے، بڑے سخت سوالات وہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اس سارے واقعے سے؟ بھارت نے گین کیا ہے یا لوز کیا نریندر مودی نے؟ نہیں، بہت لوز کیا ہے. یہ بہت بڑا جوا کھیلا ہے مودی نے اور وہ ہار گیا جوا. یہ داؤ ہار گیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گیا یہ کہ اس نے رنگ بازی کی ہے. سارا ہندوستان کہہ رہا ہے کہ یہ رنگ بازی کی ہے اس نے. کوئی اس کی جو ہے ساری گیم کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، ان کا میڈیا ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عوام ہے، ساری کی ساری جو ہے ایک سوال. دیکھیں نا، ابھی تک سمر وہ یہ نہیں ثابت کر سکا کہ کیا کس بیسس کے اوپر پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے. کوئی ایویڈنس بھی تو دینا، کوئی شہادت بھی تو دے. زبانی کلامی جو ہے بے بیانوں سے تو نہیں ہے، الزام لگ جاتے اور ثابت ہو جاتے. تو میرا خیال ہے کہ سارے جوئے میں ویسے انٹرنیشنلی تو ہارا ہی آ رہا ہے، لیکن وہ لوکلی زیادہ ہارا ہے. اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا جوا ہار گیا. اور خالد صاحب، یہی خطرے کی وجہ ہے کہ خفت کو مٹانے کے لیے، سبکی کو مٹانے کے لیے وہ مس ایڈونچر کی طرف. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس سچویشن میں اس کی ڈیسپریشن زیادہ ہو جائے گی. جی ہاں، لیکن اگر اس نے کوئی اس طرح ایک اور جوا کھیلنے کی کوشش کی، حملہ کر کے خدا نخواستہ، تو اس کا وہ بھی جوا ہارے گا وہ انشاءاللہ تعالی. پھر تو جب کپڑے بچانے پڑ جائیں گے اس کو، جس طرح وہ بھاگے جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ہماری افواج کا بھی اور ہمارے وطن کا بھی. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے وزیر دفاع خواجہ آصف کی، جن کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو ایک کوشش کی گئی پہلگام واقعے کو لے کر نریندر مودی کی طرف سے، اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. یہ ایک جوا کھیلا جس میں وہ ناکام ہوئے، اور اب بھی آگے بھی انہوں نے اس صورتحال میں خفت مٹانے کے لیے اگر کوئی مس ایڈونچر کیا تو انہیں مزید نقصان اٹھانا پڑے گا. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہ جس میں اب پاکستان نے اپنا رسپانس تیار کر لیا ہے. یہ رسپانس پہلے ذرائع کے مطابق بھارت کو دیا جائے گا. جو بھارت کی طرف سے ایک لیٹر آیا تھا اس کے جواب میں بھارت کو پہلے نوٹس کیا جائے گا، اس کے بعد پھر جو عالمی پلیٹ فارم سے وہاں رجوع کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز کیا ہے بات کر کے پروگرام میں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پروگرام میں یہ بتائے گا کہ کیا رسپانس تیار کیا گیا ہے ہماری حکومت کی جانب سے، جو مختلف محکموں کی جانب سے تھنک ٹینک تیار کیا گیا تھا اس پہ رسپانس تیار کرنے کے لیے، ہو گیا رسپانس تیار؟ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، یہاں پہ جب آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ رسپونڈ کر رہے ہیں اور ملٹری فرنٹ پہ آپ رسپونڈ کر رہے ہیں تو لیگل فرنٹ پہ بھی بالکل ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا چاہیے. اور پاکستان حق رکھتا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. جس طرح یونیلیٹرلی ٹریٹی کو ہولڈنگ ان ایڈوانس کہہ لیں، سسپینشن کہہ لیں، معطل کہہ لیں، جو انہوں نے ایک پیغام جس طرح بھیجا، انہوں نے کہا جی ہم یہ ہولڈنگ ان ایڈوانس کر رہے ہیں یا اس کو معطل کر رہے ہیں. اب ہماری طرف سے بالکل سفارتی لیول پہ، سفارتی طور پہ، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، ایک ٹریٹی ہے جس کے دونوں اطراف میں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز بھی اور انٹرنیشنل لا بھی ڈیولی اٹریکٹ ہوتا ہے اور اپلیکیبل ہے اس تمام تر معاملے پہ. میں یہ آپ کو یہ گزارش ضرور کروں کہ رسپانس بالکل ہم جو ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہم بالکل ان کو جواب دے رہے ہیں اور ان کو خط لکھ رہے ہیں. خبر چل رہی ہے آج سے کہ ایک خبر چل رہی ہے صبح سے کہ رسپانس تیار کر لیا گیا ہے اور بھارت کو ہم نوٹس کرنے جا رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. کیا یہ خبر؟ دیکھیں، میں اس کو کوئی کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ کافی چیزیں نیشنل سیکیورٹی کے پیرائے میں بھی دیکھی جانی چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو احتیاط سے تمام تر معاملے پہ کام لینا چاہیے. میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو اپروپریٹ کمپیٹنٹ فورمز پاکستان کے پاس موجود ہیں، پاکستان ود فل فورس ان فورمز کے اوپر جو ایک اسٹریٹجک جو ہمارا موبلائزیشن ہم نے کرنی ہے ان ٹرمز آف رسپانس یا جو بھی کسی قسم کا جواب جانا ہے یا ہمارے پاس ظاہر ہے ورلڈ بینک کا فورم ہے، آربیٹریشن کورٹ ہے، اس سے پہلے کیا ہم بھارت کو بھی کوئی نوٹس کریں گے یا ڈائریکٹلی ہم وہاں جائیں گے؟ نہیں، بالکل ہو بھی سکتا ہے، وہاں سے بھی ایک خط میں آیا تھا وہاں سے. جی بالکل، اس پہ میرے خیال سے رسپونڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ جو ان کا خط ایک ہے اس پہ ان کا رسپانس ہونا چاہیے. اور آئی تھنک کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تو اٹس اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ وہیں سے اسٹارٹ لیا جائے.
اور پھر وہی اسی رسپانس کو لیتے ہوئے پھر عالمی جو فورمز ہیں باقی دیگر دیکھیں پاکستان ریزروز the right to approach all appropriate and competent forums whatever they are. جتنے بھی اویلیبل فورمز ہیں پاکستان ہر فورم پہ اس ایشو کو اٹھائے گا, چاہے وہ میں نے جس طرح کہا نا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو, جس طرح پاکستان نے زبردست طریقے سے اپنا کیس لڑا اور ایک ڈپلومیٹک جو سپورٹ تھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ گارنر کی. انڈیا ٹیربلی فیلڈ, انڈیا ہیز ٹیربلی فیلڈ ٹو گارنر اینی ڈپلومیٹک سپورٹ یا اپنی نیریٹو بلڈنگ میں. پاکستان نے کہا کہ اس کی غیر جانبدار جو ہے وہ آپ انکوائری کرائیں, ایک جو کمیشن ہے وہ ہو جائے یا اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اگر پاکستان کے دل میں چور ہوتا یا پاکستان پر جو الزام لگائے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے, اگر کوئی اس میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی تو پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کبھی بھی یہ پیشکش نہ کرتے. لیکن اس کی طرف سے کیا انڈیا کی طرف سے رسپانس آیا؟ آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, انڈیا کی طرف سے اس کو نہ تو رسپانس تو دور کی بات, اس کو اکنالج تک نہیں کیا گیا. تو انڈیا کے دل میں اگر چور نہ ہوتا تو انڈیا بالکل اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا اور کہتا جی بالکل کمیشن بنا لیں یا انٹرنیشنل ایکسپرٹس آ کے جو ہے اس کو دیکھ لیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا جو ڈیفنس کے شعبے میں ہمارا جو جواب ہے وہ بھرپور ہے, ہماری تیاری بھرپور ہے, ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی تیاری بھرپور ہے, ہم نے وہاں بھی بھرپور طریقے سے رسپونڈ کیا ہے اب تک. تو لیگل فرنٹ پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور تیاری ہو رہی ہے, اور تو کب تک یہ رسپانس ہمارا تیار ہو جائے گا؟ ان دا کمنگ ویک جو ہے وہ انشاءاللہ جو میں نے جس طرح ذکر کیا اس سے زیادہ میں اس پہ ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ ایک دیکھیں اسٹریٹجکلی اگر اس تمام تر معاملے کو دیکھیں ود ان دی ایمبٹ آف نیشنل سیکیورٹی, قومی سلامتی کے معاملے کے ساتھ یہ تمام تر معاملہ جڑا ہے. اس میں آپ کو یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ ان دا کمنگ ویک جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا یا ہماری طرف سے جو اسٹیپس لیے جائیں گے آن دا لیگل فرنٹ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. صحیح. اچھا, دوسرا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اگلے ہفتے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی جو ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی متوقع ہے. اے پی سی یا جو ہے ایک جوائنٹ سیٹنگ کے حوالے سے جو فیصلہ تھا, کوئی ایک ڈسکشن تھی, اب وہ نہیں ہو رہا, صرف اب قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہی ساری ڈسکشن وغیرہ بات چیت وہاں پہ ہوگی؟ اے پی سی کو میں خارج از امکان تو نہیں کہوں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. 10 دن گزر گئے, اب تک ہونی جانی چاہیے تھی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بڑا پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی تمام تر معاملے پہ, اور ابھی فی الوقت جو فوکس تھا وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, ملٹری فرنٹ کے اوپر اور دیگر فرنٹس کے اوپر تھا. فی الوقت آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ سینٹ کی طرف سے متفقہ طور پہ سینٹ میں کوئی کہیں مریخ سے آ کے جماعتیں تو نہیں بیٹھیں, یہ وہی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں. ان سیاسی جماعتوں نے, وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, چاروں صوبوں کی آواز ہے, اور اس میں وہاں پہ ایک متفقہ طور پہ جو قرارداد منظور کی گئی وہ میرے خیال سے آپ کے سامنے ہے کہ اس میں پی ٹی آئی, اس میں اگر آپ اے پی سی بلا لیتے ہیں, اس میں آپ کا جو نیشنل ریسپانس ہے اس میں آپ تمام ملک کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے لیتے ہیں, ان کو لوپ میں لے لیتے ہیں, تو پھر کوئی بھی جو ہے نا وہ مخالف آواز جس کی ابھی آپ بات کر بھی رہے تھے, ایسی کوئی آواز پھر اٹھنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا, جواز ختم ہو جاتا ہے. رسپیکٹ میں اس کو جب میں نے کہا کہ پولرائز کر دیا گیا ہے اے پی سی کو یا اس کی تمام سیاسی جماعتوں کو متفقہ طور پہ آپ مدعو کریں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بالکل اگر اپروپریٹ سمجھیں گے تو وہ بلائیں گے, لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہاں پہ بھی یہ خواہش کی جا رہی ہے اپنے جو پولیٹیکل آپ کی پوائنٹ سکورنگ ہے یا اپنی پولیٹیکل وشز جو ہیں وہ آپ اس کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں. قومی سلامتی کے معاملے میں بھی اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ جی فلاں کو چھوڑ دو, فلاں کو لے آؤ, فلاں کو بٹھا دو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. قومی سلامتی کے اے پی سی اس اہم ترین معاملے پر اس لیے بلانے سے گریزاں ہیں کہ کہیں تحریک انصاف یہ نہ کہہ دے کہ خان صاحب کو بلائیں آپ. نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا, اگر وہ کہیں بھی تو یہ بڑی انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے, کیونکہ خان صاحب کوئی نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ نہیں ہے. ہی از ناٹ دا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف دا کنٹری. یہ تمام تر معاملہ جو ہے آپ کو اس سینسٹیوٹی کے ماحول میں دیکھنا چاہیے, نہ کہ اپنی کوئی سیاسی جو ہے وہ آپ وش جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور کہیں کہ جی فلاں آئے گا تو تب ہوں گے. بھائی ٹھیک ہے, جائیں آپ ملاقات کرتے ہیں, آپ کے لوگ پارلیمنٹ کے جو ہیں وہ بھی ملاقات کرتے ہیں, پارلیمنٹ سے باہر بھی جو ہیں وہ بھی جا کے ڈیلا ملاقات کرتے ہیں, پوچھیں ان کی کیا سوچ ہے, وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر. ویسے تو ان کی ٹویٹ آ چکی ہے اور آپ نے بھی ٹویٹ دیکھی ہے کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں. وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کے پاس, اسپیشلی آفٹر دی انٹائر سچویشن آف پلوامہ کا جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا, اور جب تمام تر معاملہ ہوا اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں خود ہی بلا کے تو پھر وہ 2 گھنٹے ویٹ کروایا اور خود نہیں آئے. تو یہ تمام تر معاملہ تو اس طرح دیکھنا چاہیے نا کہ اگر واقعتاً آپ یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی اتنی ہی مقدم ہے اس سیاسی جماعت کے لیے, سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے, کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نہیں کر رہا. میں وہ یہ تلخ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کم از کم
آپ اور آپ کے ناظرین ضرور دیکھیں کہ جو ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہے ایٹ ویریس لیولز، وہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی بلائیں ان کو بٹھائیں، بلائیں یہ اے پی سی اور وہ بیٹھیں. ایک فرد واحد کی وجہ سے پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کو مت جوڑا جائے. مہربانی کی جائے یہ قومی سلامتی پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جو ہے اس کے لیے اور اس کی خاطر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب، ان کا بھی ایک ظاہرہ ایک ان کی پروفائل ہے انٹرنیشنل سطح پر، وہ کیوں خاموش ہے سارے معاملے کے اوپر؟ ان کا ذاتی کچھ لوگوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ ذاتی ان کے تعلقات بھی ہیں، کچھ سربراہان مملکت کے ساتھ، وہ کیوں خاموش ہے سارے معاملے کے اوپر؟ وہ خاموش نہیں ہے. آج میاں صاحب کا آپ نے دیکھا، اس ایک ملاقات ہوئی عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے، ایک ان کا بیان ہے، عرفان صدیقی صاحب کا بیان ہے ان کے بارے میں، وہ خود اس معاملے پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ہینڈلز اٹھا کے دیکھیں. جو میاں صاحب کا بیان ہے وہ واضح طور پہ ہے اینٹ کے جواب پتھر سے، اور بالکل حکومت کی جو پالیسی فی الوقت نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، جو جس طرح حکومت نے ڈیفینڈ کیا ہے، جس طرح حکومت نے اس کو آگے لے کے گئی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ملٹری فرنٹ پہ، دیگر فرنٹس پہ، تو وہ تمام تر اپریشیٹ کیا انہوں نے اس تمام تر معاملے کو. میاں نواز شریف صاحب خاموش نہیں ہے. جو ان کا سٹیچر ہے، جو ان کا تجربہ ہے، بس یہ تھے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہونے کے ناطے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ 1-2 دفعہ ان کے دورہ حکومت میں ہوئے. 10 دن بعد عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے ایک بیان جاری کروانا، اگر وہ خود آ کے اس معاملے پہ بات کرتے تو وہ زیادہ افیکٹو نہ ہوتا؟ اگین میں کہوں گا کہ جی وزیر اعظم صاحب کی اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تو ملاقات ان کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا جو اقدامات حکومت نے اٹھائے. اور یہاں پہ یہ کہہ دینا اگین یہ خواہش کا ہی اظہار ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ تھے پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے انہوں نے ان کا جو بیان آیا ہے وہ واضح طور پہ اب قوم کے سامنے ہے. سر فائنلی ایک میرا آپ سے سوال جو پہلے ہم نے کیا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، کیا UN سیکورٹی کونسل بھی جانے کا ہے کوئی ارادہ کہ وہاں رجوع کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ عالمی ماہرین جو ہیں قوانین کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ فوری طور پر رجوع کر لینا چاہیے تھا اب تک. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت جو حیثیت ہے UN سیکورٹی کونسل کی، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ہم ایز اے نان پرماننٹ ممبر، اس کے جو ایک وہاں پہ اسٹیٹمنٹ آئی، اور جس طرح جو ہے ہم نے مقبوضہ کشمیر کا، بھارتی مقبوضہ کشمیر جو بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ، اور جس طرح ہم نے وہ لفظ انٹر کروائے، اور جو بھارت کی طرف سے TRF کا غالباً میرے خیال سے لفظ آ رہا تھا، اس کا وہ ہم نے ہٹوائے کہ جو آپ بغیر کسی وجہ کے آپ یہ ڈلوانا چاہتے ہیں، نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے، نہ کوئی فیکچوئل سبسٹانشیشن ہے آپ کے اس کلیم کی. تو اس تمام تر معاملے میں پاکستان کو بڑا گین پاکستان نے کیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. بالکل ہمیں تمام اویلیبل فورمز پہ، تمام کمپیٹنٹ فورمز پہ پاکستان کا مقدمہ لے کے جانا ہوگا اور لے کے جانا چاہیے، اور ہم بالکل لے کے جا بھی رہے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر اکیل ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی بیرسٹر اکیل ملک صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ جو دفاعی فرنٹ پر اور جو سفارتی فرنٹ پر کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسی لیول پہ جو ہے قانونی فرنٹ پر بھی بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور اگلے ہفتے تک رسپانس جو ہے متوقع ہے حکومت پاکستان کا سامنے آ جائے گا. پروگرام میں مختصر بریک لے کے بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال کو لے کر، اور اس والے سے دفاعی فرنٹ پر اور سفارتی فرنٹ پر کیا ہو رہا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ملٹیپل فرنٹس کے اوپر بھرپور تیاری کا اظہار کیا جا رہا ہے ہمارے دفاعی اداروں کی جانب سے، سفارتی سطح پر بھی اور لیگل فرنٹ پر بھی بھرپور تیاری ہے. اگر کسی بھی قسم کا بھارت کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 روز میں عسکری مشقیں بھی ہوئیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آج کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیا جو انٹرنیشنل انٹرونشن ہے اس کے بعد ڈی ایسکیلیٹ کرے گا، یا یہ کشیدگی اسی طرح سے برقرار رہے گی؟ اور جو ایک ہر کسی کے ذہنوں میں سوال ہے کہ کب تک یہ صورتحال جو ہے غیر یقینی کی ختم ہو سکتی ہے، جو بھارت کی طرف سے پلاننگ ہو رہی ہے حملے کی، یہ کب تک متوقع ہے؟ ظاہر اس کی کوئی حتمی بات تو کر نہیں سکتا، لیکن حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اسی پہ ہم بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ میسن رضا صاحب نے، دفاعی امور کے ماہر ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں خواجہ عمران رضا صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں جوائن کیا. میسن رضا صاحب یہ بتائے گا کہ اب صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ہر کسی کے ذہنوں میں سوال ہے، چونکہ غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے کہ کب کیا ہو سکتا ہے. الرٹ کا لیول جو ہے وہ بالکل ہائی الرٹ ہے پاکستان کے اندر، تمام تر ادارے ہمارے. کیا کہیں گے اب یہ صورتحال کس طرح بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لحاظ سے میں سٹارٹ اپ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ بڑے بدقسمت ہیں، اور ہمارا دشمن جو مشرق میں بیٹھا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو دشمن ملا
وہ انتہائی بدنسلہ ملا ہے، ہم بڑے بدقسمت ہیں، اور وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کو جو دشمن ملا ہے وہ بڑی خصلت والا اور بڑا نسلی ملا ہے۔ اب پریڈکشنز اس کی ہوتی ہیں جن کا کوئی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، اسٹیچر ہوتا ہے کسی کا کچھ، جن کا ایک کانسٹنٹ پوسچر ہوتا ہے، جن کا کوئی ایک لحاظ ہوتا ہے، جن کا کوئی اتحاز ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈے ٹو ڈے بھی ان کو کہنا جو ہے نا وہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ یہ لمحہ ٹو لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ اپنے پوسچر بدلتے ہیں، اپنے عزائم بدلتے ہیں، اپنے پلان بدلتے ہیں۔ ان کی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں اگر ان کی اس وقت کنڈیشن دیکھیں کہ یہ کیا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ان کی فرسٹریشن ان کی صفوں میں اس وقت مچی ہوئی تربلی جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ پچھلے 2 دنوں کے اندر 3 میجر سیکس ہوئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ٹرانسفرز ہوئی ہیں، تو یہ ٹرانسفرز نہیں ہیں، دے آر پروفیشنلی سیکس۔ انہوں نے اپنا نردن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل کمار جو ہے اتنا پروفیشنل آدمی، اور اس طرح بے حرمتی کے ساتھ اس کو سیک کیا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی ہمارے ہاں کسی پولیس میں بھی کسی سپاہی کو بھی کسی ریکروٹ کو بھی نہیں نکالا جاتا۔ کل انہوں نے ایئر وائس مارشل کو ایئر وائس چیف کو سیک کیا ہے، اور صرف کیوں سیک کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہماری تیاری ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تیسرا آج انہوں نے انٹیلیجنس ہیڈ کو جنرل رانا کو سیک کیا ہے اور اس کو کالا پانی اٹھا کے پھینکا، یعنی کہ سزا کے طور پہ غصے۔ اس نے بھی سچ بولا تھا کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ لڑنے بھی، نہ ہم پروفیشنلی لڑ سکتے ہیں، نہ ٹیکنیکلی لڑ سکتے ہیں، نہ موٹیویشنلی لڑ سکتے ہیں۔ تو اس ایسے دشمن سے کیا ایکسپیکٹ کرنا کہ جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ وی آر ریڈی، وی آر 1 منٹ 1 سیکنڈ ہم سلاٹ کے اوپر ریڈی ہیں، یو آر ویلکم۔ اور اس دفعہ جو آج بھی کور کمانڈر کانفرنس آپ نے سنی ہوئی گی کہ ایک ورڈ بڑا پرٹیکولر بولا گیا کہ اس دفعہ جو کچھ ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا۔ یہ قسطیں نہیں چلیں گی، اب یہ ایپیسوڈز نہیں چلیں گی، یہ ساس بھی کبھی بہو والا ڈرامہ اب نہیں چلے گا۔ اس دفعہ جو ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا اینڈ ونس فار آل ہوگا۔ دوبارہ تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے، بھارت کو ہمت نہ ہو دوبارہ ایسے واقعات کرنے کی۔ بار بار خواجہ عمران رضا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ حالات کس طرح بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کشیدگی کم ہونے کے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں جو انٹرنیشنل انٹرونشنز ہو رہی ہیں؟ پہلے امریکہ نہیں آ رہا تھا معاملے میں، اب امریکہ کی انٹرونشن بھی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کشیدگی مزید بڑھے گی آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب، فرسٹ آف آل آئی تھینک یو فار ٹیکنگ می آن یور شو۔ دیکھیں جی، میں نے تو پہلے آپ کو ایک خلاصہ پیش کر دوں 9 دن کا، کہ مودی اور مودی کی بی جے پی اور مودی کا انڈین اسٹیٹ، دے ہیو لاسٹ 9 days آف فائٹ ود اس۔ کس طرح؟ 3 fronts پہ۔ نمبر 1، مودی کا نیریٹو، اور مودی کا نیریٹو کے ساتھ مودی کا بینک کرپٹ انٹلیکچولی بینک کرپٹ جو اس کا میڈیا ہے، انہوں نے، آپ دیکھیں اس میڈیا میں فار رائٹ ایکسٹریمسٹ تو بیٹھا ہوا تھا، لیفٹ آف دا سینٹر بھی تھا، اور جو کرٹکس تھے ہائپر نیشنلزم کے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اسی بینڈ ویگن میں بیٹھ گئے، مودی کی فیشسٹ بینڈ ویگن میں۔ اور پھر کہتے ہیں اس پہ ہارڈ لائنر جنرلز بھی بیٹھ گئے اور سوشل سوسائٹی بھی بیٹھ گئی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بے بنیاد الزام پاکستان پہ لگایا، اسلامک ریڈیکلزم کا نام لگایا، اور ایک فضا قائم کی۔ آپ دیکھیں جملے دیکھیں، ان امیجنیبل پنشمنٹ، پھر پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان would be erased from the map of the earth. My God! اور اس طرح کا انہوں نے وہ ٹربل کریٹ کیا کہ ہوا یہ کہ 9 دن میں ان کے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں، میں یہ آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو اسٹڈی کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنا اکیلا انالیسس نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں مودی از پلئنگ ڈکس اینڈ ڈریکس، اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ رضا صاحب یہ بتائیں کہ یہی حالات ہیں جو کہ بنیاد یا جواز فراہم کرتے ہیں کسی ملک کو پش کرتے ہیں ایک مس ایڈونچر کی طرف۔ کیا وہ حالات ایسے اس وقت بن نہیں گئے انڈیا کے اندر کہ ہر طرف سے سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نریندر مودی کو، اور اسی خفت کو مٹانے کے لیے وہ ایسا کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ ان کے خطرہ بڑھ گیا، یعنی کہ جو ہے نا حالات۔ جی بالکل، ان کو بیسیکلی یہ عادت پڑ گئی ہوئی تھی کہ جب بھی ہمارا نیریٹو ڈوبے گا، وہ آر ایس ایس اور ہندوتا والا جو نیریٹو ڈوبے گا، تو ہم پاکستان کے اوپر الزام لگائیں گے، ہم کسی
کوئی مسلمان جو ہے اس کے اوپر گائے کاٹنے کا الزام لگائیں گے اور ایک ریڈیکلزم جو ہے اس کو ہم ابھار کے تو ہم ووٹ لے جائیں گے اور کانگریس کو ہم ہراتے رہیں گے. اس چیز نے, اس مائنڈ سیٹ نے, وہ جو ایک بھارت جو 1947 میں گاندھی جی نے بنایا تھا, جو نہرو جی نے بنایا تھا, یہ آر ایس ایس اور ہندوتا کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کھا گیا, وہ ختم ہو گیا. خواجہ عمران رضا صاحب یہ بتائیں کہ جو اوفینسو کی اس مرتبہ آپ نے دیکھی ہے اسٹریٹجی, حکمت عملی ہماری پاکستان کے اداروں کی جانب سے, گورنمنٹ کی طرف سے, اس نے کتنا افیکٹولی ورک کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ جو ہماری حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے؟ ماضی کی جو ہماری روایتی حکمت عملی ہوا کرتی تھی کہ ہم نے اس پہ ہمیشہ ہم ڈیفینسو رہتے تھے, اس مرتبہ ہم نے اوفینسو پہ رکھا ہے سارا کچھ, کتنا اس نے افیکٹولی کام دکھایا ہے اس مرتبہ؟ سمر, اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویسچن فرام یو, تھینک یو. بات یہ, آج دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس میں ایک جملہ جو ہے ڈسائسو, وی ول ریپلائی ڈسائسولی, میسولی, ہیویلی اینڈ ڈسائسولی. اس کی وجہ یہ جو آپ جو اوفینسو والی بات, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ پھر ریسرچ بیسڈ بات بتا رہا ہوں. کرن تھاپر واز ٹاکنگ ٹو مینول, مسٹر مینول آف یہ جو ہیں جان ہاپکن کے, ان سے بات کر رہا تھا. ان سے کہہ رہا تھا جی کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نیور گیو این انچ پومپیو کی کتاب ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ جب پاکستان پہ انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا 2019 میں, اور پھر کہتے ہیں ہماری ڈاگ فائٹ میں ہم نے ان کا طیارہ گرایا اور اس کو پکڑ لیا, تو پومپیو نے صبح 3 بجے ان کو فون کیا ہمیں کہ جی پلیز رک جائیں, کیونکہ انڈیا کو مار پڑ رہی تھی. تو کرن تھاپر پتہ ہے کیا آگے سے کہتا ہے؟ کہتے ہیں جی اگر ہم اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, 2019 والا ماڈل آتا ہے, تو کیا اس طرح کا فون دوبارہ آ جائے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ڈرپوک ہیں یہ لوگ. دس نیشن از ناٹ اونلی فیشسٹ بٹ یہ ڈرپوک بھی ہیں. تو لہٰذا بہت اچھا کیا کہ ہماری اوفینسو پوسچرنگ اس طرح ہے. ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہماری کیپیبلٹی ہے, یہ نیوکلیر بلیک میل نہیں ہے, یہ گورنمنٹ پالیسی نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کا رائٹ ہے. کیا ہم ایک فل اسپیکٹرم, ہمیں ڈیٹرنس حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف اسٹریٹجک لیول پہ بلکہ آپریشن لیول پہ اور ٹیکٹیکل لیول پہ بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کو عام زبان میں عام لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہمارے پاس اہلیت اس وقت یہ ہے کہ اسمال بامبس اور اسمال ڈیوائسز بھی ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی ہماری ایل او سی ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو وی کین ہٹ دیم ود دیٹ نیوکلیئر اسمال ڈیوائس. تو اس لیے یہ اوفینسو اپروچ جو ہے, یہ اس سے یہ جو ہندوتوا کی فلاسفی اور فیشسٹ فلاسفی ہے وہ انشاءاللہ اس سے بری ہوگی. اوفینسو اپروچ جو ہے ہماری پاکستانی اداروں اور حکومت کی طرف سے, اس نے اس دفعہ کافی زیادہ جو ہے مؤثر یہ رہی ہے. بہت شکریہ میجر ٹائٹ میسم رضا صاحب آپ کا, اور خواجہ عمران رضا صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے. سفارتی سطح پر بھی کافی بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تیزی کے ساتھ. امریکہ نے پہلے اس معاملے میں نہ آنے کا فیصلہ کیا, بعد ازاں امریکی جو مداخلت نظر آ رہی ہے, کیا یہ کام دکھائے گی اور کشیدگی کم کرنے میں مدد دے گی؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کریں گے سفارتی سطح پر ہونے والی اہم کوششوں کی جو پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے سے گریز کیا, تاہم بعد ازاں اب امریکی انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے. پہلے رابطے ہوئے دونوں ممالک کے سربراہان کے ساتھ, اور اب جو ہے امریکی حکام کی طرف سے کچھ اہم بیانات بھی سامنے آئے ہیں جو صورتحال کو کافی حد تک واضح کر رہے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے. اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان سے. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر, یہ بتائے گا کہ امریکی انتظامیہ کا پہلے اس معاملے پہ اپنا کردار ادا کرنے سے گریز کرنا, تاہم بعد ازاں اب امریکہ کا اس پہ متحرک ہو جانا, کیا سمجھتے ہیں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اور اب بھی امریکہ کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے ہیں امریکی وزیر دفاع کا اور امریکی جو نائب صدر ہیں ان کا, یہ جھکاؤ کیا ان کا بھارت کی طرف دکھائی دے رہا ہے, اور ان کا کردار جو ہے یہ کشیدگی کم کر سکتا ہے, یا یہ جس طرح کا بیان آیا ہے امریکی نائب صدر کا یہ مزید بڑھے گی؟ امریکہ سفارتی طور پر متحرک ہو چکا ہے, اور اس نے جو ہے پیغامات پاکستان کو بھی دیے ہیں, ہندوستان کو بھی دیے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد یہ کہ اس وقت جو ہے دونوں نیوکلیئر ریاستوں کے درمیان جنگ نہ چھڑے, اور کسی طریقے سے بات چیت سے یا سمجھوتے سے
یہ بات ختم ہو جائے، یا ہندوستان کے ساتھ جو ہے اس نے تھوڑے سے جھکاؤ کا اظہار کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے. اور حال ہی میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، مثبت پیش رفت ہوئی ہے. تو اس وجہ سے امریکہ اس وقت توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس جیسے کہ آپ نے کہا، اور مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کے رابطوں سے یا ان کے بیانات سے واضح ہے. تو لیکن یہ ضروری نہیں کہ امریکہ اس میں براہ راست سفارتکاری کرے گا یا ثالثی کا کردار ادا کرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ خلیجی ریاستیں اس میں کوئی کردار ادا کریں، جس میں قطر ہے، یو اے ای ہے، یا سعودی عرب ہو سکتا ہے. چین بھی خواہاں ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم نہ بڑھے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو سفارتی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کشیدگی کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گی، یا پھر جو بھارتی رویہ ہے وہ کشیدگی بڑھانے کی جانب ہی حالات کو لے کر جائے گا؟ دیکھیے کسی حد تک جو ہے یہ سفارتکاری ضروری بھی ہے، اور یہ حالات کو بہتر سمت میں لے جانے کے لیے مدد بھی کریں گے یہ سفارتی کوششیں. لیکن بھارت باز نہیں آئے گا، اور اس نے جو دھمکی دی ہوئی ہے اس کو کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور عملی جامہ پہنائے گا. اور وہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ وہ جعلی حملے کرتا ہے یا ناکام حملے کر کے اپنی جنتا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے کامیاب حملہ کیا، اس نے پاکستان کو سبق سکھا دیا. یہ بتائیں سر کہ بھارت تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، حالانکہ خود سفارتی فرنٹ پر بھارت کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ جس طرح سے بیچنا چاہ رہا تھا پہلگام کے واقعے کے، وہ نہیں سیل آؤٹ کر سکا. تو اب جو پاکستان کی سفارتکاری کی جا رہی ہے اس میں اس کا بڑا کردار تھا. تو اوورآل کیسے آپ احاطہ کریں گے پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو ہماری جارحانہ ایک حکمت عملی رہی ہے اس کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ ہندوستان تنہا ہوا ہے، اس کو دھچکا لگا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری اقوام جو ہے اس کا ساتھ دے دیں گی، پاکستان کی مذمت کریں گی. جس طریقے سے ایک پاکستان کو اسٹیریوٹائپ کے طور پر پیش کرتے ہیں، دنیا قبول کر لے گی، ایسا نہیں ہوا. اور دنیا نے بڑا نپاتلا اور متوازن رویہ اختیار کیا ہے اس سلسلے میں، اور بڑا تعمیری کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنے ہم منصب وزرائے اعظم اور صدور سے بات چیت کی ہے، لیکن انہوں نے یہی صلاح دی ہے کہ آپ اس قسم کا حملہ نہ کریں یا اس قسم کی کارروائی نہ کریں. اور دوسری طرف جو پاکستان ہے اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے. خلیجی ریاستوں نے بھی جو ہے ثالثی کی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے چین تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اگر یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان تنہا ہے تو یہ غلط اور بے بنیاد ہے. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.